بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ آج کی ہماری گفتگو ٹیکنیکل رائٹنگ کے بارے میں۔ ٹیکنیکل رائٹنگ کیا ہے؟ یہ ٹاپک ہمارے لیے نیو ہے۔ ہمارا آج تک جس رائٹنگ سے سابقہ تھا وہ ایک عام سی رائٹنگ تھی جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے۔ ٹیکنیکل رائٹنگ کتابی رائٹنگ سے یکسر مختلف ہے۔ اس کا زیادہ تر استعمال ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر استعمال انڈسٹریلز کے اندر زیادہ ہوتا ہے، انڈسٹریز میں، اور بھی بہت سے شعبہ جات ہیں جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل رائٹنگ ہے کیا؟ یہ آج ہم سیکھیں گے۔ ٹیکنیکل رائٹنگ سادہ لفظوں میں ایک خاص مقصد کی خاطر ٹیکنیکل رائٹر اپنی ایک خاص آڈینس کو اپنا ایک گول، اپنا ایک مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے ہدایات آڈینس تک پہنچاتا ہے، آڈینس کو باشعور بناتا ہے۔ یہ اس کا مقصد۔ اب یہ تو انتہائی جنرل میننگز میں ہم نے اس اصطلاح کو لیا۔ اس کی وضاحت مثال کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ ہم کوئی بھی ڈیوائس خریدتے ہیں، کوئی موبائل، لیپ ٹاپ، پرنٹر، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ کا کیا مقصد ہے؟ مینول جسے ہم کہتے ہیں، یوزر گائیڈ بھی اسی کا نام۔ یہ بکلیٹ، یوزر گائیڈ، مینول، یہ اصل میں مینوفیکچرر کی طرف سے ہے جو کہ ہمیں اس ڈیوائس کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہتا ہے۔ تو یوں اس مینوفیکچرر کی اسپیسیفک آڈینس ہم لوگ ہوئے جنہوں نے اس ڈیوائس کو یوز کرنا۔ تو ان مینوفیکچررز نے ٹیکنیکل رائٹرز کو ہائر کرتے ہوئے اپنی ڈیوائس کے متعلق جو اس کو پرچیز کرنے والے لوگ تھے ان کو آگاہ کر دیا، ان کو تمام تر ڈیوائس کے فنکشنز کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے، کس طرح اس کا میکسیمم اس سے آؤٹ پٹ لی جا سکتی ہے، کس طرح آپ اس کو ہم یوز کریں تو اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یوزر گائیڈ میں، مینول میں ہمیں ملتی ہیں۔ دس از کالڈ ٹیکنیکل رائٹنگ۔ یوزر گائیڈ میں، مینولز میں جو رائٹنگ ہے دیٹ از کالڈ ٹیکنیکل۔ ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو ہم لیں ٹیکنیکل رائٹنگ کی، لکھتا ہے ٹیکنیکل رائٹنگ از یوزڈ ٹو انفارم، انسٹرکٹ اور ڈائریکٹ۔ ٹیکنیکل رائٹنگ انفارم کرنے کے لیے، مطلع کرنے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، انسٹرکٹ، ڈائریکشن دینے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ کس کو؟ اسپیسیفک آڈینس، ایک آڈینس، خاص آڈینس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا، مخصوص آڈینس کو۔ کیسے؟ تھرو میکسیمم کلیئرٹی اینڈ پریسیژن، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ وضاحت، کلیئرٹی اینڈ پریسیژن، عمدگی کے ساتھ۔ جتنی زیادہ بہتر عمدگی، کلیئرٹی لائی جا سکتی ہے پاسبل وے سے، اتنی زیادہ پاسبلٹی کے ساتھ ہم کلیئرٹی اور پریسیژن ٹیکنیکل رائٹر اپنی رائٹنگ میں لے کر آتا ہے۔ ود اسپیسیفک ٹینجیبل گولز، ایک خاص ٹھوس مقصد ان ہز مائنڈ، اپنے مائنڈ میں لیے ہوئے،
اپنے مائنڈ میں ایک خاص مقصد لیے ہوئے کہ میرا مقصد یہ ہے، وہ لیے ہوئے ٹیکنیکل رائٹر ایک خاص آڈینس کو، اسپیسیفک آڈینس کو میکسیمم کلیئرٹی اور پریسیژن کے ساتھ، میکسیمم وضاحت اور عمدگی کے ساتھ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتے ہوئے ایک خاص آڈینس کو انفارم کرتا ہے، انسٹرکٹ کرتا ہے یا ڈائریکٹ کرتا ہے، دیٹ از کالڈ ٹیکنیکل رائٹنگ۔ یہ ٹیکنیکل رائٹنگ ہمارے پورے کورس میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کی ڈیفینیشن شروع سے سمجھ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیکنیکل رائٹنگ کی ایگزامپل میں اس نے ہمیں کچھ ایگزامپل دی، وہ ہیں لیب رپورٹس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ساری اس کی ایگزامپلس ہوں گی، چند ایک ایگزامپل کا احاطہ میں نے یہاں پر کیا۔ What are the lab reports؟ لیب رپورٹس کوئی بھی سائنس اسٹوڈنٹ لیب میں بیٹھ کر اپنا خاص مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو جو نتائج اس نے اخذ کیے، جیسے جیسے اس نے اخذ کیے، جو جو ریزلٹس آئے، جو جس انوائرمنٹ میں آئے، اب وہ تمام باتیں ریٹن میں لکھتا ہے کہ میں نے ان انوائرمنٹس کے اندر ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے، اس طرح کے فنکشن پر عمل کرتے ہوئے یہ ریزلٹس نکالے۔ ان ساری باتوں کو ریٹن فارم میں لے آتا ہے لیب رپورٹس۔ آپ اس میں دیکھا جائے کہ لیب رپورٹ میں آیا اس میں بھی ٹیکنیکل رائٹنگ والی بات ڈیفینیشن صادق آتی ہے کیا؟ اس میں آتھر انفارم کر رہا ہے، انسٹرکٹ کر رہا ہے کسی اسپیسیفک آڈینس کو؟ جی ہاں، اس میں جو ریزلٹس اس نے نکالے وہ انفارم کرتا ہے اپنی اتھارٹیز کو، اتھارٹیز اس کی آڈینس، تھرو میکسیمم کلیئرٹی اینڈ پریسیژن، زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ باتیں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل میں فیکچوئل ڈیٹا اسٹیٹسٹکس، حقیقی ڈیٹا کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو بھی ہم ٹیکنیکل رائٹنگ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے ضلع میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں مردم شماری کی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، ان پڑھ لوگ کتنے ہیں، یا گریجویٹ کتنے ہیں، انڈر گریجویٹ کتنے ہیں، کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور جب اس ڈیٹا کو اکٹھے کرنے کے بعد ڈاکومنٹ فارم میں لایا جاتا ہے، یہ بھی ٹیکنیکل رائٹنگ، اس کو ڈاکومنٹ فارم میں لے کر۔ تھرڈ ایگزامپل میں ہے ڈائریکشنز۔ کچھ ڈائریکشنز ہیں، کوئی ہدایت نامے ہیں، ان کو ہم بھی ٹیکنیکل رائٹنگ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کسی حکام بالا سے کی طرف سے کچھ ڈائریکشنز آتی ہیں لوور آفیسرز کے پاس، دیز آر آلسو کالڈ ڈائریکشنز، لیٹر کے تھرو، نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ تو اس میں بھی ٹیکنیکل رائٹر وہ انفارم کرتا ہے، کس کو انفارم کرتا ہے؟
वहाँ भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, उसको इन्फॉर्म करता है थ्रू मैक्सिमम क्लैरिटी एंड प्रेसिजन। तो हमने देखा तीनों पर जो एग्जाम्पल्स थी उन पर ये बात हमारी साबित आई। थर्ड फोर्थ, हैंडबुक्स। हैंडबुक्स क्या है? हैंडबुक्स की मैंने अभी मिसाल दी थी। कोई डिवाइस हम परचेज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कुछ भी, तो उसके साथ जो उसको यूजर गाइड्स आती हैं उन्हें हैंडबुक्स का, ये हैंडबुक्स उस डिवाइस को यूज करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वहां पर इंस्ट्रक्ट भी करता है मैन्युफैक्चरर, इन्फॉर्म भी करता है, डायरेक्शन भी दे रहा है। डायरेक्शन देता है कि जी कैसे आपने मोबाइल की बैटरी इसमें यूज करनी है, कैसे सिम इंसर्ट करनी है। इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सिखा रहा है, इसका सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, हार्डवेयर बता रहा है। इन्फॉर्म कर रहा है मैन्युफैक्चरर। तो इस तरह बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अपने टेक्निकल राइटर्स। टेक्निकल राइटिंग का स्टूडेंट को सिखाने का मकसद ये है कि फ्यूचर लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब्स में उनके लिए वहां कोई नई चीज ना हो, उनको पहले से पता हो कि ये क्या है। तो इस तरह हैंडबुक्स को भी हमने टेक्निकल राइटिंग में काउंट किया। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये भी टेक्निकल राइटिंग। ट्रेनिंग मटेरियल्स कैसे? मिसाल के तौर पर सादा सी एग्जांपल मैं आपके सामने, कहीं कोर्स चेंज होता है, एफएससी का, बीएससी का, कोई भी कोर्स चेंज होता है। चेंज होने के बाद आप गवर्नमेंट अपने टीचर्स के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज अरेंज करती है। जब रिफ्रेशर कोर्सेज अरेंज करती है टीचर्स के लिए, तो जो ट्रेनर्स होते हैं उनके पास ट्रेनिंग मटेरियल होता है, ये भी गवर्नमेंट अरेंज करती है। ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर ये बातें उसमें होता है, ये ट्रेनर्स के लिए होता है कि कैसे टीचर्स को ट्रेन करना है। वहां भी टेक्निकल राइटर मेथड बता रहा होता है, उनको इन्फॉर्म कर रहा होता है क्या कि कैसे आपने उनको ट्रेन करना। इसके साथ साथ नेक्स्ट है जी फॉर्म्स एंड सर्वेस। कोई फॉर्म या सर्वे किया जाता है किसी इलाके का, किसी भी खास पर्पस के लिए, तो इस सर्वे को जब हम राइट करते हैं, जो उसकी जो उससे डाटा हमने कलेक्ट किया, ये भी टेक्निकल राइटिंग। इसी तरह गवर्नमेंट लॉज, कवानीन जहाँ लिखे हुए होते हैं, तो वहां भी टेक्निकल राइटर जो है इन्फॉर्म करता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस को गवर्नमेंट लॉज के बारे में। इसी तरह बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, तिजारत के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी हम टेक्निकल राइटिंग में काउंट करते हैं। कोई कॉन्टेक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ बिजनेस पार्टीज के दरमियान, ये भी टेक्निकल राइटिंग। सिमिलरली नेक्स्ट प्रपोजल्स। कोई प्रपोजल है, जॉब प्रपोजल, मैं इसको सादा लफ्जों में समझाऊं कि एक पार्टी डिमांड करती है कि हमें इस तरह का फर्नीचर चाहिए, तो वो एक प्रपोजल इशू करती है, हमें ऐसा फर्नीचर चाहिए। तो इस तरह जो लोग
جو پارٹیز فرنیچر دے سکتی ہیں ان پروپوزل کو ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح ریسرچ پرپوزل ہوتے ہیں. ریسرچ پرپوزل میں اسٹوڈنٹ اپنے سپروائزر کو اپنی اتھارٹیز کو کنونس کرتا ہے کہ میں یہ جو ریسرچ کر رہا ہوں واقعی ویلڈ ہے, ایتھینٹک ہے, اور مجھے پرمیشن دی جائے تاکہ میں یہ ریسرچ کر سکوں. ریسرچ پرپوزل ہو گیا. اسی طرح جاب اپلیکیشن مٹیریلس ہیں, سی ویز بھی اسی میں آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آفر لیٹرز ہیں. آفر لیٹر کوئی کمپنی جو ہے وہ کسی خاص شخص کو جاب کے لیے آفر کرتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہ جاب سر انجام دیں. آفر لیٹر یہاں بھی دیکھیں ہم انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, اس میں انفارم کیا جا رہا ہے. ٹیکنیکل رائٹر انفارم کرتا ہے اپنی اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک خاص آڈینس کو. سملرلی ویب پیجز ہیں. ویب سائٹ پہ ہم جہاں بھی ویب کے جو پیجز ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں تحریر ٹیکسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی ٹیکنیکل رائٹنگ ہے. اس میں بھی ٹیکنیکل رائٹر اپنی آڈینس کو, اپنے ریڈرز کو ایک بات کنوے کر دینا چاہتا ہے. ویڈیو ڈسکرپشنز ہیں. کہیں پر کسی کمپنی نے اپنے ڈیوائس کے لیے ڈیوائس کو یوز کیسے کرنا ہے یا اس کی تشہیر کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اس نے ویڈیو بنا دی, ساتھ اس کی ڈسکرپشن میں. یہ ڈسکرپشن بھی یہاں پر بھی انسٹرکٹ کیا جاتا ہے ایک خاص آڈینس کو. دس از آلسو ٹیکنیکل رائٹنگ. تو اس طرح دیز آر دا فیو ایگزامپلس آف ٹیکنیکل رائٹنگ دیٹ آئی ہیو گیون ٹو یو. But there are many more examples in the practical life. So I cannot cover all these examples in my short lecture. I have few exemplary pictures that I want to give you, that I want to let you watch, let you see in this lecture. کچھ پکچرز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے لیکچرز میں. جیسے یہ دس از سی مارک اسمتھ, یہ ان کا کنٹیکٹ نمبر ہے, ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سی وی, یہ بھی ٹیکنیکل رائٹنگ. اس میں بھی ایک خاص آڈینس کو انفارم کر دینا چاہتا ہے جو پرسن جس کی وہ سی وی ہے کہ میری یہ کیپیبلٹیز ہیں. I have these capabilities of jobs. I have such qualification. I have these skills. اور واضح انداز میں سی وی بھی واضح انداز میں لکھی جاتی ہے تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ, پرسیژن کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھ جائے, امپلائر اس کو سمجھ جائے کہ اس بندے کی یہ کیپیبلٹیز ہیں. اگر اس کو سوٹ کرتی ہوں تو اس پرسن کو اپرچونٹی دے, ادروائز نہ دے. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک نظر آ رہی ہے. یہ ایک آفر لیٹر ہے. اس میں لکھا گیا ہے ڈیئر میڈم, with reference to your interview dated 21st December 2017, we are pleased to offer you position of assistant manager. ہم بہت خوش ہیں, ہم بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ آفر کرتی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس کی, ٹیکسیشن کی ان آرگنائزیشن. یہ آفر لیٹر کا ایک آپ کے سامنے سیمپل ہے.
یہاں پر بھی ایک خاص آڈینس کو اپنی بات کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی جا رہی ہے. یہ ایک ریسرچ پرپوزل ہے ہمارے سامنے, پی ایچ ڈی کا ریسرچ پرپوزل. اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی اتھارٹیز کو آگاہ کرنا پڑتا ہے کہ دس ریسرچ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک از ویلڈ, یہ بالکل ویلڈ ہے اور یہ ابھی تک کسی نے بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا, میں کام کرنے چاہ رہا ہوں. اور وہ کنونس کرتا ہے اپنی آڈینس کو. کون ہے آڈینس؟ یونیورسٹی کی اتھارٹیز. یا اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو اس کو وہ کنونس کرتا ہے تھرو پرپوزل. تو یہ بھی ٹیکنیکل رائٹنگ. یہاں پر یہ ایک دکھایا گیا ہے آپ کو ایک مینول کا پیج, یوزر گائیڈ کا پیج, کسی ڈیوائس کی یوزر گائیڈ. تو اس ڈیوائس کے پارٹس کے بارے میں یہاں پر چھوٹا چھوٹا کر کے اس نے انفارم کیا ہے اپنے آڈینس کو, جو بھی آڈینس جس نے اس ڈیوائس کو یوز کرنا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس پوائنٹس اس ڈیوائس کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری پارٹ کے بارے میں مینوفیکچرر انسٹرکٹ کرتا ہے, انفارم کرتا ہے, ڈائریکٹ کرتا ہے with maximum clarity and precision, with specific goal in his mind. یہ اسی طرح مینول, اسی پرنٹر کا مینول ہے یہ یوزر گائیڈ. یہ ہمارے سامنے لیبارٹری رپورٹس, جیسے میں نے ابھی بتائی تھی کہ لیبارٹری رپورٹ, لیبارٹری میں بیٹھ کے کسی اسٹوڈنٹ نے جو بھی کام کیا اس کو ساری باتوں کو جو اس کی ریزلٹس ہیں ان کو تحریری فارم میں لکھتا ہے. یہ لیبارٹری رپورٹ کا نام ہے. یہ بھی اس کو بھی ہم اسی ٹیکنیکل رائٹنگ میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. بس یہی ہمارے پاس چند ایک ایگزامپلس تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی کہ یہاں ہم ٹیکنیکل رائٹنگ یوز کرتے ہیں اور یوز کرتے ہوئے ایک خاص آڈینس کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ واضح کر دیا جاتا ہے. اگر پوائنٹ آف ویو کسی ڈیوائس کے متعلق ہے تو وہ ڈیوائس کی یوزر گائیڈ بن جاتی ہے. اسی طرح اگر پوائنٹ آف ویو کوئی لا کے متعلق ہے تو وہ گورنمنٹ کی کوئی لا بک بن جاتی ہے. تو اسی طرح اگر پوائنٹ آف ویو وہ اپنی کیپیبلٹیز کو شو کرنے کے بارے میں ہے تو وہ سی وی بن جاتی ہے. اسی طرح اگر وہ پوائنٹ آف ویو کسی کو جاب پر رکھنے کے بارے میں ہے تو وہ آفر لیٹر بن جاتی ہے. اسی طرح اگر وہ پوائنٹ آف ویو کسی ریسرچ کے بارے میں ہے, اپنی اتھارٹیز کو کنونس کرنے کے لیے ہے, تو وہ ایک ریسرچ پرپوزل ہے جو ہمارے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی اسکرین پر. تو اس طرح ٹیکنیکل رائٹنگ ڈفرینٹ فیلڈز میں یوز کی جاتی ہے. ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, انجینئرنگ کی فیلڈ میں, ڈفرینٹ فیلڈز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس طرح ٹیکنیکل رائٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے. اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہوپ فلی آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید اس کی جو ڈیٹیل ہے, مزید اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہم اپنے آئندہ آنے والے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنے کی, دوسروں کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.